سامعین اکرام، میں فاروق سعید آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود فاروق۔ سامعین، پچھلی ویڈیو جس کا ٹائٹل تھا لاہور قصور موٹر وے، اس پر کافی دوستوں کے کومنٹس آئے جن کومنٹس میں انہوں نے اپنے کوشچنز اور کچھ دوستوں نے مفید مشورے اور کرٹیسزم کی۔ پرسنلی بھی کچھ دوستوں کے میسج آئے ہیں کہ ہمیں کچھ کوشچنز میں ایمبیگوٹی ہے، ان کا ہمیں جواب دیا جائے۔ تو آج یہ شارٹ ویڈیو ہم ان دوستوں کے کوشچنز کے جواب دینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کوشچن لیتے ہیں جی ان گوندل صاحب، پوچھا جی واٹ اباؤٹ بہاولپور چشتیاں حاصل پور لنک ود بہاول نگر۔ تو سر ہماری پہلی ویڈیو میں کچھ ہم نے بہاول نگر اور بہاولپور کے لنک کے بارے میں بات کی تھی۔ تو جب پہلی ویڈیو ہم نے اس کے اوپر بنائی تھی تو تب اس کا کچھ را سا اس کا نقشہ ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا، جس میں اس کے دو آپشنز تھے، دو ان کے ٹریک بنائے گئے تھے۔ تو جو ہمارا پہلا جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے بہاول نگر اور بہاولپور چشتیاں کا ذکر کیا تھا، مگر جو پلان نمبر 2 فائنلائز ہوا تھا اس میں بہاول نگر چشتیاں بہاولپور کا لنک کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال یہ لنک نہیں بنے گا۔ دوسرا رانا عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں جی آپ نے جو پوائنٹ ڈرا کیے ہیں وہاں انٹرچینجز بنیں گے؟ جی بالکل، یہ گزٹڈ پوائنٹس ہیں، یعنی کہ جو ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی اور سی پیک کی جو فائنل ان کا ورک پیپر ہے اس میں یہ جو پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں یہ فائنل انٹرچینجز کے پوائنٹس ہیں اور یہاں پر ہی انٹرچینجز بنیں گے۔ اسد شفیق صاحب کہتے ہیں جی ویری نائس، تھینک یو ویری مچ۔ AS TV والے دوست ہمیں کہتے ہیں جی کہ برو یہ انٹرچینجز کنفرم ہیں، کیا دوبارہ چینج تو نہیں ہوں گے؟ نہیں جی، یہ انٹرچینجز کنفرم ہیں، ان میں چینج نہیں ہوں گے، کیونکہ جو روٹ ایک دفعہ فائنل ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پیپر ورک اور فزیکل ورک کے بعد کم ہوتا ہے۔ واٹ اباؤٹ بہاولپور؟ تو سٹی لنک اس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ خالد جاوید صاحب ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی ستلج پر 3 کلومیٹر نہیں 1.5 کلومیٹر لمبا برج بنے گا، جبکہ موٹر وے کلیانہ سے قبولہ نہیں جائے گی۔ بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ بائی مسٹیک 3 کلومیٹر کا ذکر ہو گیا تھا، ہم نے جب آفیشیل ڈاکومنٹ دیکھا ہے تو اس میں بھی 1.5 کلومیٹر کا ذکر ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری تصحیح کروائی ہے۔ کافی دوست جو ہے وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو برائے مہربانی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی دوست کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہو تو وہ کائنڈلی ہمیں بتا دیا کرے۔ اور خالد جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور دوست ہے، ان کا بہاولپور کے بارے میں ذکر ہے، تو سر بہاولپور لنک کے بارے میں ہم نے پہلے کہہ دیا ہے۔ تو بھائی کام سٹارٹ کب ہوگا؟ بہت زیادہ کوشچنز آ رہے ہیں جی کبھی تک کام کیوں نہیں سٹارٹ ہوا، کام کب ہوگا اس سے متعلق۔ تو سر ہماری انفارمیشن مطابق اس پہ کام جو ہے وہ مشینری اس کی پہنچ چکی تھی، مگر آپ کو یاد ہے 1-2 ویک پہلے ستلج میں بہت اونچے پیمانے کا سیلاب آیا تھا، 2 لاکھ کی اسے پانی انڈیا نے چھوڑا تھا۔ تو آپ کو یہ شاید نہیں معلوم کہ جس جگہ سے یہ موٹر وے گزرے گی وہاں سے بالکل قریب ہے دریا جہاں پہ سیلاب آیا، یہ بالکل فلڈ ایریا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جتنی اس کی مشینری تھی، اسی جو کمپنی ہے اس نے ایک حفاظتی باندھ بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے، 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ کا ہے دریا کے پاس۔ تو وہ ساری مشینری سے وہاں پہ فی الحال حفاظتی باندھ بن رہا ہے دریا ستلج کے ساتھ۔ تو ہماری انفارمیشن کے مطابق وہی پارٹی ہے جس نے اس موٹر وے کا جو انیشل ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں آیا کہ وہ باندھ بنا کے اس سائڈ پہ آتے ہیں یا، اور یہ ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ تقریباً ویلڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ دوسرا ایک اور دوست کہہ رہے ہیں جی کہ کب سے یہ زمینیں وغیرہ لے رہے ہیں؟ تو سر ہاں، DC آفس سے ہم نے انفارمیشن لی ہے۔ DC آفس والے جو قصور سے یا جو ڈسٹرکٹ قصور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو میجورٹی زمینیں ہیں وہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ کے حساب سے ان کو جتنی زمین ایکوائر کی جائے گی اتنے ان کو پیمنٹ دی جائے گی، اور فائنلائزیشن جو ہے وہ مالکان سے ڈیلنگ ان کی چل رہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے زمینیں ایکوائر کی۔ ایک دوست نے پوچھا جی کہ رحیم یار خان بکر سندھ تک کب جائے گی؟ تو سر دیکھیں یہ سی پیک کا منصوبہ ہے، اب ہم آپ کی طرح دعا کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا،
اور جتنی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے وہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پہنچے. تو یہ تو پالیسی میکرز کا کام ہے اور امید ہے کہ رحیم یار خان ایریا کو بھی اچھا لنک دیا جائے گا. حامد نواز صاحب پوچھتے ہیں جی کہ ویئر ان قصور سٹی انڈسٹری قصور اونلی قصور سٹی از ہب آف بزنس. سر قصور سٹی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ موٹر وے کا کام ہے ایک سفر کو جلد شارٹ ٹائم میں کور ہونا. تو اگر یہ ہر سٹی سے اس کو گزاریں گے زگ زیگ بنائیں گے تو پھر باقی جو ہائی ویز ہیں اور لوکل روڈز ہیں ان میں اور اس میں ڈیفرنس کیا رہ جائے گا. تو یہ قریب ترین لنک جس کو ہم انٹرچینج کہتے ہیں وہ ضرور دیا جائے گا قصور کو, مگر قصور سٹی میں یہ نہیں جائے گی. جاوید یوسف صاحب کہتے ہیں جی کہ ہلو از دس روڈ اسٹارٹنگ فرام ہلو کی لیڈنگ فرام یا بگا روڈ ٹو سوئے حاصل. تو سر یہ ہلو کی قریب اس کے ساتھ سوئے حاصل کے پیرالل نہیں چلے گی, یہ صرف ہلو کی مقام پہ اس کا. علاؤدین صاحب کہہ رہے ہیں یہ اوکاڑا سے کتنے کلومیٹر؟ تو اوکاڑا سے یہ 40 کلومیٹر دور ہے جی. عمران منظور صاحب ڈیئر بہاولپور کو دو کریکٹ نہیں کیا, بہاول نگر چشتی انٹرچینج کے بعد بتائیں نا. تو سر ہم نے یہ پہلے بڑی ڈیٹیلز ڈسکس کر دیا کہ کیوں بہاولپور چشتیاں تک یہ لنک نہیں جا رہا. ایک سب سے بڑا اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ اعتراض کیا جی کہ ساؤتھ پنجاب میں 4 لینز کیوں بنائے گئے ہیں, تو اور قصور, لاہور اور اوکاڑا اور آگے تک 4-6 لینز کیوں بنائے گئے ہیں. تو سر جہاں پہ اس کے 4 لینز بنائے گئے ہیں وہاں ساتھ اس کے ایک اور موٹر وے بھی چل رہی ہے. اب اس چیز کو آپ علاقائی ڈسپیوٹ میرے خیال میں اس تناظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ملتان یا ساؤتھ پنجاب کے ایریا کو, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں کم کام کروائے جا رہے ہیں. تو سر آپ اگر نقشہ دیکھیں تو یہ جو موٹر وے ہے یہ بالکل M3 اور M3 کے ساتھ ساتھ چلے گی, اور جو جتنا ایریا اس کا M3 کے ساتھ آئے گا یا جو پہلے سے موٹر وے موجود ہے تو وہاں پر یہ 4 لینز اس کی بنے, اور جہاں پر پہلے موٹر وے N5 نہیں ہے, ساتھ نہیں ہے, وہاں پہ اس کی 6 لینز بنے گی. تو ہمیں اس کو اپنے تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. M4 لینز اس کے ساتھ چل رہی ہے, کچھ جو ہے وہ M3 کسوال تک M3 چلے گی, اس سے آگے پھر جو ہے وہ M4. تو یہ ایک پلاننگ ہے اور جو ٹریفک لوڈ ہے اس کو دیکھ کے یہ ساری پلاننگ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں جی پورس صاحب, جس جگہ پہلے سے اچھی ہائی ویز ہیں وہاں موٹر وے جیسا مہنگا روڈ اور یہ امیروں کی سڑک ہے. تو سر یہ اور ایک دوست ہیں انہوں نے بالکل اس کے ساتھ کیا جی سلیم شیخ صاحب, سرائکی ریجن از اگین بیکورڈ. سر سرائکی ریجن کو کوئی بھی بیکورڈ نہیں پٹ کر سکتا. سرائکی ریجن کو بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ کو ایک ایوریج کے ساتھ پیسے ملتے ہیں بجٹ میں, یعنی کہ اگر قصور ڈسٹرکٹ کو 2 ارب ملا ہے تو بہاولپور کو بھی 2 ارب ہی ملے گا اور ملتان کو بھی 2 ارب. اب اس 2 ارب کو آپ کے مقامی نمائندگان نے خرچ کروانا ہے. یہ علاقائی تعصب اس کو نہ پروموٹ کیا کریں. یہ سارا گناہ جو ہے, یہ سارے مسائل آپ کے علاقائی جو سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے ہیں. سر اس کا سروے کب ہوگا؟ بلال صاحب, تو سر سروے اس کا ہو چکا ہے, یہ مکمل سروے. اب تو سر اس کا سٹارٹنگ ہونی ہے اور وہ بھی دعا کر رہے ہیں سارے دوست کے جلد از جلد. خالد محمود صاحب نے بہت زیادہ تنقیدی کمنٹس کیے ہیں ڈکیتوں کے پروجیکٹ میں ڈکیتی نہ ہو. سر یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ہے اور اس کا جواب ہم نہیں دینا چاہیں گے. ایک اور دوست ہیں انہوں نے ہماری اس تصدیق کی ہے کہ اردو کی نمبر ٹھیک کر لیں. بالکل سر, آپ کی یہ کمنٹ کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اردو میں جو ہم نمبرز جیسے ہم پہلے 38 کو 38 کہتے تھے تو اب 38 کہیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی تصدیق کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ. اور اگلی ویڈیو ہماری کوشش ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کے کسی ٹاپک پہ بنائی جائے. تو اگر کوئی دوست کسی بھی ٹاپک کو سمجھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ٹاپک چاہتا ہے کہ وہ ڈسکس ہو تو برائے مہربانی کومنٹ سیکشن میں ہم کو بتا دیا کریں. اور یہ آپ کا ہمارے ساتھ ایک آپ کی طرف سے ٹوکن آف آنر ہے ہوگا, اور آپ کی محبت کا اور ہمیں سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.